تھے. دیکھو فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. یہ دو اور دو چار کی طرح کچھ باتیں ہیں نا, ان میں بحث کیا کرنی. کسی حدیث میں نہیں ملتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کی ہو. اچھا, لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ دعا جو قبول ہوتی ہے فرض نماز کے بعد ہوتی ہے. تو جب سب بیٹھے ہوں گے فرض نماز کے بعد اس حدیث کی روشنی میں دعا مانگیں گے کہ فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. پھر دوسری طرف حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دعا میں قبولیت کا امکان کیا ہے, زیادہ ہے. تیسری آتا ہے کہ اجتماعیت میں کیا ہے, برکت ہے. تو تینوں کو ملا کے فرض کے بعد آپ نے کیا کر لیا, ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شروع کر دی. اس طرح سے کبھی حدیثوں کو ملا کے مسئلہ نہیں نکالا جاتا. ایسے تو بہت سارے مسائل شریعت کے چینج ہو جائیں گے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تو نبی نے خود اس پر کس طرح سے عمل کیا. جس نبی نے ہمیں یہ بتایا کہ فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, اس کا اپنا عمل اور صحابہ کا اپنا عمل کیا تھا. تو 5 ٹائم نماز ہوتی تھی, ایک آدھ دفعہ کی بات نہیں ہے, پوری زندگی ہوئی ہے. پھر صحابہ نے ہمیشہ پڑھی ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کا یہ مطلب نبی کی نظر میں یا صحابہ کی نظر میں ہوتا کہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں, تو 2-4 حدیثیں تو ملتی نا ہمیں اس پہ کہ کیونکہ فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض کے بعد ایسے ہاتھ اٹھاتے تھے اور صحابہ بھی ہاتھ اٹھاتے تھے. پھر آمین آمین ایک بھی نہیں ملتی یار ہمیں. تو ہمیں پتا, پھر ہم یہ اشکال ہوتا ہے کہ پھر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہونے کا مطلب کیا ہے. تو ہم جب دوسری حدیثیں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام پڑھا کرتے تھے. کسی حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا آیت الکرسی پڑھو. کسی حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت, یہ دعا پڑھو. پتا یہ چلا کہ یہ جو وظیفہ ہے نا, وظیفہ کہتے ہیں اسپیسیفک مخصوص الفاظ کے ساتھ جو حدیث میں دعائیں منقول ہیں. پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی آیت الکرسی اور اللہم انت السلام والی جو دعائیں ہیں نا, ان کو دعا سے تعبیر کر رہے ہیں جو اصل میں وظائف ہیں. جیسے, اور یہ جیسے ہم کہتے ہیں اذان کے بعد کی دعا کہتے ہیں کہ نہیں, کیا وہ ہاتھ اٹھا کے مانگی جاتی ہے, وہ ایک وظیفہ ہے. اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ, اس وظیفے کو ہم کیا کہہ رہے ہیں, دعا. تو اسی طرح مسجد میں داخل ہونے کی دعا, تو کیا وہ ایسا کہ 4 آدمی اجتماعی داخل ہو رہے ہیں, چلو بھائی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین, کیونکہ حدیث میں آتا ہے مسجد میں داخل ہونے کی دعا. تو وہ اسپیسیفک الفاظ ہیں اللہم افتح لی, انفرادی طور پر. تو ہم حدیث کو اگر حدیث کی روشنی میں حل کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی نے جو فرمایا کہ فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, تو وہ دعا سے مراد کیا ہے, وہ اسپیسیفک مخصوص الفاظ کی دعائیں ہیں, وہ قبول ہو جاتی ہیں فرض نماز کے بعد. اس طرح سے دونوں طرح کی حدیثوں میں کیا ہو جائے گی, تطبیق. یہ دلیل تو میں نے دی اہل حدیثوں کے لیے, اور جو تقلید کرتے ہیں فقہ حنفی کو یا فقہ شافعی کو فالو کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ بھی دلیل ہے. اور ایک اور دلیل کیا ہے کہ بھئی آپ ایک طرف یہ اعتراف کرتے ہو کہ ان ائمہ کرام نے, فقہا نے قرآن و حدیث کو ہم سے زیادہ سمجھا ہے. عقلی بات ہے نا, ہم تو کہتے ہیں بھائی اہل حدیث سے زیادہ ابو حنیفہ نے سمجھا ہے, امام شافعی نے سمجھا ہے. تو ہم جب ان سے رابطہ کرتے ہیں کہ آپ کی نظر میں ان حدیثوں کا کیا مطلب ہے, ان کے قول کو ہم حدیث کے خلاف کبھی بھی نہیں لے کے جاتے, یاد رکھو. حدیث کی تشریح میں ان کے اقوال کو پیش کیا جائے گا, حدیث کے مخالفت میں تو پیغمبر کی بات مانی جائے گی, لیکن حدیث کی ایکسپلینیشن میں ہم ان کی بات کو کیا کرتے ہیں, آج کے اسکالرز کی رائے پر ہم ان کو کیا کرتے ہیں, ترجیح دیتے ہیں. تو ان اسکالر سے اگر پوچھا جائے تو ان چاروں فقہ کی کتابیں جن پہ صدیوں سے فتویٰ دیا جاتا رہا ہے, کوئی ایک جزیہ, ایک عربی عبارت بھی ہمیں نہیں ملتی جس میں آتا ہو کہ امام کو چاہیے کہ وہ سلام پھیرے, مقتدیوں کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے. وہ حالانکہ فقہ کی کتابوں میں بہت باریک باریک جزیات بھی ہوتے ہیں, بہت معمولی سی چیزیں بھی ہائی لائٹ کی ہوتی ہیں انہوں نے. تو صدیوں تک یہ سارے فقہا کیوں خاموش رہ گئے ایک ایسی چیز سے جو دن میں ایک دفعہ نہیں بلکہ کتنی دفعہ ہو رہی ہے, 5 دفعہ ہو رہی ہے. تو یہ بہت بڑا سوال ہے. اب جب دیوبندیوں سے بات کرو تو ان کے پاس سوائے علماء دیوبند کے حوالے کے کچھ ہوتا نہیں ہے. ہم ان سے کہتے ہیں بھائی علماء دیوبند نے اب کے علماء دیوبند کے آپ حوالے دے رہے ہیں نا. جب علماء دیوبند کوئی بات کریں گے تو ان پر بھی تو لازم ہوگا کہ وہ دلیل پیش کریں. انہوں نے دلیل کیا دی ہے, تو وہ جواب میں کہتے ہیں ہم علماء دیوبند کے مقلد ہیں. بھائی تقلید ہم صرف مجتہدین کی کرتے ہیں اور کسی کی تقلید نہیں کرتے. وہ بھی اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے پاس علم ہم سے زیادہ تھا. تو آپ اگر علماء دیوبند سے رابطہ کرتے ہو تو جو علماء دیوبند کہہ رہے ہیں کہ کرنی چاہیے, تو سوال میں تو دلیل کیا ہے. تو دلیل میں نہ فقہ کی کوئی عبارت, عربی کتابوں کی, اردو کی بات نہیں کر رہا, اور نہ قرآن و سنت سے کوئی حوالہ یہی ہوگا کہ حدیث میں آتا ہے فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, حدیث میں آتا ہے کہ رفع الیدین سے دعا قبول ہوتی ہے, حدیث میں آتا ہے کہ اجتماعی دعا میں قبولیت کا امکان زیادہ ہے. ایسے 3 چیزیں آپ ملائیں گے تو پھر بریلوی حضرات جو نماز جنازہ کے بعد دعا کرتے ہیں پھر تو وہ بھی ثابت ہو جائے گی. اچھا, بعض لوگ یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ دعا کا کوئی ٹائم نہیں ہے, کبھی بھی کرو. بریلوی حضرات یہی تو کہتے ہیں مگر جنازہ کے بعد دعا کریں تو دعا کو کوئی ٹائم نہیں, کبھی بھی کرو. ہم کیا کہتے ہیں بھائی نبی نے جنازہ ہی کو دعا قرار دیا ہے, بس اس کے بعد دعا نہیں ہوگی.